بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہم چند احادیث کی روشنی میں ان سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں کہ کیا دنیا ختم ہونے والی ہے؟ کیا قیامت نزدیک آ گئی ہے؟ اور کیا قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں؟ یقیناً قیامت کا دن برحق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا؟ سورہ نساء آیت نمبر 87۔ اسی طرح بہت سی احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قیامت کے قریب کون کون سی ایسی نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں گی۔ اسی ضمن میں ہم چند احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، علامات قیامت میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت زیادہ ہو جائے گی، زنا کثرت سے ہوگا، شراب نوشی زیادہ ہو جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کے لیے ایک منتظم ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ علم کم ہو جائے گا اور جہالت غالب آ جائے گی۔ علم کا اٹھ جانا، زنا کی کثرت ہو جانا، شراب نوشی کا بڑھ جانا اور مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد کا بھی بڑھ جانا، یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ حضرت جابر بن سمورہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے والے کذاب ہوں گے، تم ان سے محتاط رہنا۔ یہ کذاب کون لوگ ہیں؟ کذاب ایسے شخص کو کہتے ہیں جو حدیث کہہ کر غلط بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرے، اور یہ کتنا سخت گناہ ہے کہ اس کا اندازہ اس حدیث سے ہم لگا سکتے ہیں جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، جھوٹی بات میرے ذمہ لگانا آگ یعنی جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں حدیث بیان کرنے کے معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے اور بغیر دلیل کے کوئی بھی بات حدیث کہہ کر بیان نہیں کرنی چاہیے۔ قیامت کی نشانیوں کے ضمن میں ہم چند احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس اثناء میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک ایک اعرابی آیا تو اس نے عرض کیا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع ہو جائے تو پھر قیامت کا انتظار کر۔ اس نے عرض کیا، اس کا ضائع کرنا کیسے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کر، یعنی جب نااہل لوگ حاکم بن جائیں گے تو قیامت کا زمانہ قریب ہی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ مال زیادہ ہو جائے گا اور اس کی خوب ریل پیل ہوگی کہ آدمی اپنی زکوٰۃ کا مال لے کر نکلے گا لیکن اسے وصول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، اور حتیٰ کہ سرزمین عرب سرسبز و شاداب اور بہتی نہروں والی وادی بن جائے گی۔ مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں فرمایا، مدینہ کی آبادی احاب یا یحاب تک پہنچ جائے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی کے باعث سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں۔ اتنی بارشیں اور ہوائیں کہ سیلاب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ ایک سیلاب چند دن پہلے آیا ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ لقمہ اجل بنے۔ اس تبدیلی کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم کی فصل میں خود کفیل ہو چکا ہے۔ اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو گیا ہے، پہاڑ سرسبز ہونے لگے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو اب ڈیم بنانا ہوں گے جن سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔
یوں یہ پیشگوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو بات میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً مروی ہے کہ قیامت قریب آ گئی، لوگ دنیا کی حرص میں زیادہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوں گے۔ یعنی دنیا سے محبت تو ہو جائے گی لیکن انسان اپنے رب سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک علم دین نہ اٹھ جائے اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے گی اور زمانہ جلدی جلدی نہ گزرے گا اور فتنے فساد پھوٹ پڑیں گے اور حرج کی کثرت ہو جائے گی، اور حرج سے مراد قتل ہے، قتل، اور تمہارے درمیان دولت و مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ وہ ابل پڑے گا۔ علم کے اٹھ جانے سے کیا مراد ہے؟ علم کو اللہ بندوں کے سینوں سے کھینچ کر نہ اٹھائے گا بلکہ علماء کی وفات سے علم اٹھایا جائے گا، تاکہ جب کوئی عالم ہی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے جن سے مسائل پوچھے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، اور اس طرح سے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، جب ایک عالم وفات پاتا ہے تو 70,000 مقربین فرشتے رخصت کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور عالم کی موت اسلام میں ایسا رکھنا ہے جسے قیامت تک بند نہیں کیا جا سکتا۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے زلزلے آنے کے جو اسباب منقول کیے ہیں ان میں سے چند حسب ذیل ہیں۔ لوگوں میں زنا، سود اور شراب کا عام ہونا، لوگوں کا گانے بجانے کو اپنا مشغلہ بنا لینا، اچھائیوں کا حکم اور برائیوں سے لوگوں کو روکنے کا عمل بند کر دینا، لوگوں کا ان برے اعمال کو صرف کرنا ہی نہیں بلکہ انہیں جائز اور وقت کی ضرورت سمجھنے لگنا، یہ سب زلزلے آنے کے اسباب ہیں۔ اور زمانہ جلدی گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی برکت ختم ہو جائے گی اور یہ گناہوں کی کثرت اور ان کی نحوست کی وجہ سے ہوگا۔ ناظرین کرام، ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ قیامت کی بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جو کہ پوری ہو چکی ہیں، لہٰذا ہمیں اب اپنے رب کی طرف پلٹ جانا چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، کیونکہ جب قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا ظہور ہونا شروع ہوگا تو اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، لیکن ابھی توبہ کا در کھلا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹ جانا چاہیے۔